ہے گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی سٹوری جو ہے نا، وہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ یہ پاکستان کے ایک بلوچستان کا ایک واقعہ ہے جو ہم سے شیئر کی گئی ہے۔ ایک بندہ تھا جس کا نام تو میں نہیں لوں گا ڈیو ٹو پرائیویسی، اور اس جگہ کا بھی میں بالکل نام نہیں لوں گا کیونکہ آپ سب جانتے ہیں نا، پھر لوگ ادھر جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو میں ان دونوں کا پرائیویسی کرتے ہوئے میں ایک فرضی نام دوں گا، ایک جگہ کو بھی اور ایک آدمی کو بھی، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے آدمی کا نام تھا کامران، ٹھیک ہے؟ تو کامران ہم سے یہ ویڈیو شیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کامران بیسیکلی کون تھا پہلے وہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کامران بیسیکلی ایک اوبر ڈرائیور تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے کریم ہو گیا، ایک ٹیکسی چلانے والا بندہ تھا، غریب بندہ تھا۔ تو وہ یوزولی دو کام کرتا تھا زندگی میں، کیونکہ وہ غریب تھا۔ تو دن میں وہ مزدوری کرتا تھا، رات کو وہ ٹیکسی چلاتا تھا۔ تو مزدوری کر کے تک ہار کے وہ اپنا گاڑی نکال کے وہ ادھر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو نا موبائل پہ نا ایک چیز نظر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بکنگ، ٹھیک ہے؟ تو وہ بکنگ جو تھا نا، وہ بلوچستان کی ایک ریموٹ ولیج کا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اور پیسے بھی پریمیم بکنگ تھی۔ تو کامران سوچتا ہے کہ اس سے اچھا موقع تو نہیں ملنا ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ اس کو کنفرم کر کے وہ اس جگہ پہ جاتا ہے، تو وہ جگہ بڑا ویران اور سنسان جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ادھر سے ایک فیملی کھڑی ہوتی اس جگہ پر جو یہ کامران گیا تھا۔ تو اس فیملی میں نا ایک چھوٹی سی بچی تھی، تقریباً 10 سال کی، ایک اس کا ابو تھا اور ایک امی تھی، ٹھیک ہے؟ ینگ کپلز تھے یہ۔ اس کا جو ابو تھا، جو پیسنجرز تھے، وہ کامران کو اپروچ کرتا ہے کہ ہاں میں نے بکنگ کی تھی۔ کامران خوشی سے اس کو بولتا ہے کہ سر آپ ہمارے ٹیکسی میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو وہ یوزولی جو پاکستان کے کلچر میں ہوتا ہے، جو اس کا ابو تھا وہ فرنٹ سیٹ میں بیٹھا اور اس کی بیٹی اور بیوی وہ پچھلی سیٹ میں بیٹھ گئے۔ تو کامران کہنے لگا کہ جو آپ نے یہ لوکیشن ڈالی ہے، ہم اسی لوکیشن پہ جائیں گے۔ تو وہ جو بندہ تھا اس نے کہا کہ ہاں بھائی، ہم اسی جگہ پہ جائیں گے۔ تو وہ اصل میں تھوڑا سا آپ کو اور بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو پیسنجرز تھے نا، یہ کافی ویل ڈریس تھے، بہت اچھے سے تیار، خود کو تیار کر کے وہ تیار ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ کسی شادی پہ جانے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کامران تھا اس بندے سے پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی فنکشن ہے، ادھر جا رہے ہیں؟ تو یہ بندہ آپس میں نا باتیں شاتیں کر کے نا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ جو فیملی ہے یہ کسی کے شادی پہ جا رہی ہے۔ تو یہ شادی ایسی ریموٹ جگہ پہ تھی نا کہ وہ میپ میں دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تو کچھ ٹائم جو تھا نا، جو گوگل میپس تھی اس میں تو وہ راستہ دکھا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کامران جاتا رہا اور بالکل اندھیرے اور ویران سی ایک ریگستان کے سائڈ پہ جاتا رہا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ٹائم آ گیا، 1 گھنٹہ اس نے سفر کیا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے جو میپ پہ دیکھا تو اس کے آگے کچھ راستہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ کامران اس بندے کو بولتا ہے کہ بھائی کیا ماجرا ہے یہ، مطلب یہ تو گوگل پہ بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو پھر وہ بندہ بولتا ہے کہ ہاں یہ تھوڑا سا ریموٹ ایریا ہے، یہ ایسے نظر نہیں آتا۔ تو میں تم کو نا ایک کام کرتا ہوں، میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تم اس جگہ پہ جاؤ۔ تو کامران بیچارہ کیا کرتا اس ٹائم؟ تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ مجھے راستہ دکھائیں، میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جانے لگے، ٹھیک ہے؟ کبھی اس سائڈ جاتے تھے، کبھی سیدھا، کبھی اس سائڈ۔ تو یہ کل ملا کے وہ ادھر پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ ایک اچھا سا ارینجمنٹ لگا ہوا تھا، ایک اچھا سا شمیانے تھا، رنگ برنگ لائٹس جگمگا رہی تھی۔ تو اس کو تھوڑا سا تسلی ہو گئی کہ ہاں میں صحیح جگہ پہ آیا ہوں۔ تو یہ اس کو ڈراپ کر کے یہ پارکنگ کے سائڈ گیا، پر ایک سٹرینج بات تھی، ادھر پارکنگ میں ایک بھی گاڑی نہیں تھی۔ تو یہ تھوڑا سا پریشان تو ہو گیا کہ بھئی اتنی بڑی شادی ہے، اتنے سارے مہمان آئے ہیں پر ایک بھی گاڑی نہیں ہے۔ پر اس نے خیر وہ اس کو اگنور کر کے اپنا پارکنگ میں کھڑا کیا گاڑی۔ اور یہ جو ہوتے ہیں نا پاکستان میں نا، یوزولی 2 قسم کی شادیاں ہوتی ہے، ایک پٹھان سائڈ کی ہوتی ہے، ایک پنجابی سائڈ کی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں
کہ جو پٹھان والی شادی ہوتی ہے نا، تو اس میں نا اصل میں جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ علیحدہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو یہ عورتیں خواتین سائڈ ہے وہ ادھر علیحدہ ہوتے ہیں، سپریٹ ہوتے ہیں، اور جبکہ پنجاب والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی پٹھانوں کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جو مرد حضرات تھے وہ سپریٹ جگہ پہ بیٹھ گئے تھے، اور جو خواتین تھی وہ دوسری جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ادھر کسی سے پوچھنے لگا، ایک بچہ تھا، وہ بچے یوزولی کھیلتے رہتے تھے، تو وہ اس سے پوچھنے لگا کہ بھئی ہم کس سائڈ پہ جائیں، تو اس نے بولا کہ بھئی یہ والا جو تمبو لگا ہے تم اس جگہ پہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کامران چپ کر کے ادھر گھس گیا، ادھر سب کھانا کھا رہے تھے، گانے بج رہے تھے، اچھا ماحول تھا۔ تو یہ ادھر تھوڑا سٹرینج بات یہ تھی نا کہ سب لوگ جو تھے نا وہ عجیب سی شکلوں کے جیسے تھے، مطلب ایسے تھے نا کہ وہ بندے کو خوف آنا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے دیکھ رہے تھے۔ پر پھر بھی کامران بیچارہ کیا کرتا، اس نے نہ اگنور کر کے وہ چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تو کچھ عرصہ یہ سارا کچھ یہ معاملات ہوتے رہے، ٹھیک ہے، کھانا شانا بندے کھا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ آیا، ٹھیک ہے، کامران کے پاس کہ بھئی کامران کو مطلب کامران سے تو نہیں پکارا، اس نے کہا بھائی صاحب تم نے کھانا کھایا؟ اس نے بولا کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں کھایا۔ تو اس نے کہا کہ تم آ جاؤ یہ دوسری سائڈ پہ، تم کھانا کھا لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اٹھ گیا اور وہ کھانا کھانے لگا، ٹھیک ہے۔ تو کھانے میں صرف گوشت تھا، نہ چاول تھے، نہ کچھ اور چیز تھا، نہ دال تھے، نہ چکن تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف گوشت تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک عجیب سی بات تھی کہ بھائی اتنی بڑی شادی ہے، صرف ایک گوشت کا ڈش کیسے؟ پر وہ کیا کرتا، وہ تو آلریڈی کسی کی اور کی ریفرنس پہ آیا تھا، اور وہ بھی ایک ٹیکسی ڈرائیور کے تھرو آیا تھا۔ تو اس نے یہ سب اگنور کر کے وہ چپ کر کے بس وہ کھانے لگا، ٹھیک ہے، کہ بلوچستان والی شادی ہے تو ہاں بلوچستان والے تو گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کھانے لگا، تو اس کو جو گوشت کھا رہا تھا نا، وہ جو گوشت تھا نا اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ چلو یہ تھوڑا ادھر ادھر کا مطلب ہم کھاتے ہیں نا جیسے ہم لوکل کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا پتہ یہ ادھر جو بھی جانور یا بکری ہو یا جو بھی ہو نا، یہ تھوڑا سا اور رینج میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شاید اسی کی وجہ سے ہے یہ عجیب سا فلیور، ٹھیک ہے۔ تو اس نے وہ کھا کے نا واپس آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ پوری شادی اس نے اٹینڈ کر دی، بالکل نارمل تھا۔ پھر بات آئی وہ نکلنے لگا، جب وہ نکل رہا تھا تو وہ جو فیملی تھی نا وہ آ کے بیٹھ گئی کار میں، تو وہ جا رہے تھے، بالکل سناٹا تھا۔ اچھا، تو کامران کے دماغ میں بہت زیادہ کچھ چل رہا تھا، بہت زیادہ سوال اٹھ رہے تھے، کیونکہ ایسی کوئی عجیب سی شادی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کے دماغ میں بھی بہت زیادہ سوال نکل کے آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بات یوں تھی نا کہ جو یہ کامران تھا نا وہ اس بندے سے پوچھنے لگا کہ بھائی ہاں یہ آپ کے کون تھے، مجھے تو پوچھنا نہیں چاہیے، پر ایسے کچھ باتیں کرنے لگا۔ تو پھر وہ جو بندہ تھا نا اس نے ڈسکلوز کیا کہ بھائی میں انسان نہیں ہوں، نہ میری بیوی انسان ہے، نہ میری بیٹی انسان ہے، ہم جنات ہیں، اور جس شادی پہ تم گئے تو وہ جو شادی تھی وہ جنات کی شادی تھی۔ تو وہ بندہ خیبت میں بریک لگا کے وہ ادھر کھڑا ہو گیا، وہ پروسیس نہیں کر رہا تھا کہ میں نے کیا سنا، میں نے کیا دیکھا، یہ کیا بول رہے۔ تو اس نے پھر بولا کہ تم کیا بول رہے ہو؟ اس نے پھر بولا کہ بھائی تم جنات کی شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے ہمارے ساتھ، ہم انسان نہیں ہیں، ہم جن ہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو ایک سوال مطلب دماغ میں گھوم رہا تھا نا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے، کیا ماجرا ہے۔ تو پھر جو چھوٹی بچی تھی نا اس نے بولا کہ انکل میں تمہیں دکھاتی ہوں سوری۔ تو وہ غائب ہو کے وہ پیچھے بیٹھ گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ غائب ہوئی اور اپنے باپ مطلب فرنٹ سائڈ کے جو بیٹھا تھا اس میں آ گئی اچانک سے۔ تو یہ اور ڈرنے لگا کہ یار یہ تو کچھ عجیب چل رہا ہے۔ تو یہ ادھر سے نا اپنا گاڑی، اپنا سب کچھ، موبائل سب کچھ ادھر چھوڑ کے نا بھاگنے لگا
یہ بھاگ رہا تھا. پر ایک عجیب سی بات تھی, یہ بھاگتے بھاگتے نا اس کی کار بھی آ رہی تھی. اور عجیب بات یہ تھی کہ کوئی چلا نہیں رہا تھا. جتنا تیز یہ دوڑ رہا تھا, یہ جو گاڑی تھی اس کی پیچھے پیچھے آ رہی تھی. مین شہر تک اس کا پیچھا کیا. وہ جو ڈرائیور کی سیٹ پہ کوئی نہیں تھا, نہ گاڑی میں کوئی تھا. وہ جو فیملی تھی وہ غائب ہو گئی تھی. گاڑی میں کوئی نہیں تھا, گاڑی خود بخود آ رہی تھی. تو یہ جو بندہ تھا نا کامران, جیسے میں نے بتایا, یہ 1 مہینہ ہاسپٹل میں رہا. شدید بخار سے اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی. تو یہ تھی ہماری ایک سچی کہانی جو بلوچستان کے ایک بندے نے ہم سے شیئر کی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ بھئی یہ جو سٹوری ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا جو بھی ہے, یہ میں نہیں جانتا. یہ میں آپ سب پہ چھوڑتا ہوں. تو مجھے کمنٹ میں بتائیں. اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی تو بھی ایک لائک کر دیں. اگر آپ کو یہ چینل پسند آیا ہوگا تو پلیز سبسکرائب کریں, مجھے سپورٹ کریں. اور میں آپ کی جو بھی, اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی گھٹنائیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ, میں نیچے نا ڈسکرپشن میں ایک لنک چھوڑ جاؤں گا, ایک نمبر ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ اپنی مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اپنی جو بھی آپ نے انسیڈنٹس ہیں وہ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. میں پک کروں گا آپ کا سٹوری اور میں پھر اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا, آپ کو شوٹ آؤٹ بھی دوں گا, ٹھیک ہے. تو اللہ حافظ. میں